اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں خواہشات سے بھرا نفس کیوں دیا گیا ہے۔ بہت اہم سوال ہے اور یہ سوال ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہم نے اپنی زندگی بنائی ہوئی ہے تو اسی میں ہم اپنے حال میں مست ہیں۔ ہر شخص جو ہے آپ دیکھیں اپنے حال میں مست ہے، ہر شخص کی اپنی پریشانیاں ہیں اور وہ اپنی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور ساری پریشانیاں ہماری ظاہر کے بارے میں ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے، الگ موضوع ہے، لیکن میں جو موضوع آج کا میرا یہ ہے کہ خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہمیں کیوں دیا گیا ہے۔ بعض لوگ سوچ ایسی رکھتے ہیں کہ اگر یہ کیا کریں یار، یہ کام کر رہے ہیں، نفس جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا کریں، مجبور ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نفس کا مجبور نہیں بنایا ہے۔ خواہشات نفس کے آپ پابند نہیں ہیں، نہ وہ آپ پر مسلط ہے، ہاں وہ آپ کے ساتھ تو ہے۔ خواہشات سے بھرا ہوا نفس، اور خواہشات اس کی تو دیکھیں نفس ہے کیا۔ نفس ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، قوت مدبرہ آپ کہہ لیں یا ایکسٹیٹ کہہ لیں، ظاہر کا ایکسٹیٹ، ظاہر کا ایک خلاصہ۔ جیسا کہ ہمارے جسم میں دل ہے تو دل دل نہ ہو، دل مطلب یہ ہے کہ مرکزی نقطہ ہے ہمارے جسمانی کا۔ اسی طرح ہمارے ظاہر کا جو ہم ظاہری زندگی ہے یا جو ظاہر ہے تو اس کا خلاصہ جو ہے وہ کیا ہے، نفس۔ اور یہ خواہشات نفس خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہے، نفس امارہ۔ تو چونکہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے تو اس کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے، اور یہ ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو محسوس کرتا ہے، ظاہر کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے نفس۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیا کیوں گیا ہے، تو یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو اس کا جواب بھی بڑا اچھا ہے اور پر حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے جنت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ جنت چلے جائیں۔ انسان کا مقصود جنت میں ہے۔ اچھا، اب جنت اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ آپ جنت کے لیے، ابھی میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کی تھوڑی دیر پہلے، تو سورہ آل عمران کی آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اے لوگو تم جلدی کرو رب کی بخشش کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف، اور اس کی عرض جو ہے وہ آسمانوں، اس کائنات سے بڑی اس کا عرض ہے۔ تو جب عرض اتنا ہے تو طول کتنا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو یہ جنت کی طرف ساریو، دوڑو جنت کی طرف، جلدی کرو، دوڑو۔ تو جنت کی طرف دوڑنے کا، جنت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر جنت کی طرف دوڑ لگانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ تم میری بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ اب دوڑنے میں تو ہمارا نفس حائل ہے، اور خواہشات سے بھرا ہوا جو نفس ہے آپ سب کے پاس ہے، اور قسم قسم کی خواہشات ہیں، اور ساری خواہشات جو ہے وہ ظاہر کے بارے میں۔ تو بہرحال اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ اصل میں یہ قیمت ہے جنت کی۔ جو ہمارا خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہے، نفس امارہ جسے ہم کہتے ہیں، جو ہمیں برائی کی طرف یا ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے، یہ دراصل جنت کی قیمت ہے۔ یہ اس کی مثال جو ہے ایک ہاٹ کیش ہے، بس آپ اس کو دے دیں، نفس کو پابند کر لیں، کس کے؟ احکام الہی کے، شریعت کے، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ، اس کے آپ پابند ہو جائیں تو بس جنت آپ کی ہے۔ دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، بڑی مزیدار بات ہے،
جو نفس امارہ ہے، جس کو لوگ زحمت سمجھتے ہیں اور اچھا نہیں سمجھتے اور وغیرہ وغیرہ، تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ ایک قیمت ہے جنت کی. جنت کی قیمت ادا کر دیجئے اور جنت میں داخل ہو جائیے. بعض لوگ بڑے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی، جنت آیا ملے گی بھی، پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی تم جنت میں جانے کا کام کر لو، جنت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے دے گا. یعنی جنت جانے کی صلاحیت حاصل کر لو، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل سے ہوگا. لیکن اگر آپ نے وہ قیمت نہ ادا کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نہیں بلکہ دوزخ میں لے جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے جنت جانے کی قیمت نہ ادا کی تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے، تو پھر جہاں جائیں گے وہ آپ کو پتہ ہے. تو بہرحال یہ نفس امارہ جو ہے، یہ نفس جو ہے اس کی یعنی اس کی بڑی ویلیو ہے. یعنی دیکھیں، قیمتی چیز بہت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ میں مردان سے بول رہا ہوں، مردان میں ایک گھر لے رہے ہیں پوش علاقے میں. اگر میں اسلام آباد کے پوش علاقے میں ایک گھر لینا چاہوں تو قیمت کے درمیان جو ہے بہت زیادہ فرق ہوگا. اگر وہی گھر میں لندن کے پوش علاقے میں لینا چاہوں تو اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوگی. تو اسی طرح دیکھیں، جتنی بھی ویلیو بڑھتی ہے چیز کی تو اتنی زیادہ قیمت درکار ہوتی ہے. لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دینے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور بس ایک نفس امارہ دیا ہے، خواہشات سے بھرا ہوا نفس دیا ہے. آپ یقین کر لیں کہ جنت ہے اور دوزخ بھی ہے، ہمارا تو اس پر یقین نہیں ہے. اور آپ ارادہ کر لیں جنت میں جانے کا، اور پھر نفس امارہ کی قربانی دے دیں. اب کریں گے کیا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر زندگی تو گزارنی ہے، نفسانی تقاضے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، ہدایت نازل فرمائی ہے کہ تم اپنی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دو تو جنت تمہاری ہے. اور میں آپ کو قرآن پاک کی آیت بھی سنائی بھی ہے، دوبارہ سناتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے روک لیا اپنے آپ کو خواہشات نفس پر عمل کرنے سے، اور تو اب کیا ہوگا؟ نہیں، اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور روک لیا اس نے اپنے آپ کو خواہشات پر عمل کرنے سے، تو جنت فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قرآن کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. جنت تو اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی جس کو جنت میں داخل کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طریقہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عادت، طریقے، قانون کے خلاف نہیں کرتا. آگ آپ کا ہاتھ جلائے گی، اور یعنی آگ ہے تو وہ ہاتھ جلائے گی. لیکن اب جنت اور دوزخ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. جنت میں کون لوگ جائیں گے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے. ابھی سورہ آل عمران کی میں وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اعدت، یہ ابھی جو میں نے آیت سنائی تھا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جلدی کرو، دوڑو اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف، جس کی وسعت اس کائنات، جس کا عرض اس کائنات کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جو متقی ہے اس کے لیے جنت ہے. اور بہرحال موضوع جو تھا ہمارا یہ تھا کہ خواہشات سے بھرا ہوا نفس ہمیں کیوں دیا گیا ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جنت کی قیمت ہے، یہ آپ کے جیب میں ہے. آپ جب بھی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، تو آپ ایک کام کریں، خواہشات، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیں. جنت آپ کی ہے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم